یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک اسلام آباد میں بلوچستان کو جب بھی کہتے ہیں نا مسئلہ کیا ہے، سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے۔ سنجیدہ لینے کا مقصد ہے کہ وہ اس کو ایک مسئلہ سمجھے پہلے نا۔ میں جن کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں جن اداروں میں بیٹھتا ہوں، میں جن سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، حقیقتاً وہ بلوچستان کو ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ اس کو ایشو پتہ نہیں، وہ اس کو ایک سیکیورٹی ایشو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں فطرت الہندوستان ہے، بلوچستان میں فطرت الخوارج ہے، تو فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان کو تو نیست و نابود کرنا ہے، اور یہی ایک ہی حکمت عملی ہے اور اس پہ عمل درآمد ہے۔ ہمارا دیکھیں مختصر کہنا ان کو یہ ہے کہ بلوچستان ایک سنجیدہ سیاسی مسئلہ ہے۔ بلوچستان کی اگر آپ انسرجنسی کو لیں گے بھی وہ سنجیدہ ہے، آپ اس کو لینا، اس کی تہ تک جائیں۔ اگر آپ صرف ایک کائنیٹک اپروچ رکھتے ہو کہ بھئی نہیں اس کا ایک ہی سیکیورٹی حل ہے، تو نتیجہ تو نہیں آئے گا۔ نتیجہ یہی ہے جو بلوچستان میں ہے۔ دیکھیے بیماری جسم میں کہیں بھی ہو، دوسرا پارٹ اس کا سلامت دیر تک نہیں رہ سکتا، یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارے ریاست کے بڑوں کی یہ غلط فہمی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری بلوچستان تک ہے اور اس کو وہیں تک ہم رکھیں گے اور یہ آگے نہیں بڑھے گا، یہ اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان کا نام آج تو ہماری سیاسی جو ہے پوزیشن بھی خراب کر دی ہے پوری نا، کہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، قومی اسمبلی میں مانا وہ اختیار میں اس کا کوئی آ سکتا ہے، لہذا بلوچستان کو اتنا سنجیدہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ وقت کے ساتھ دیکھیے چیزیں خراب صرف ہوتی جا رہی ہیں۔ بلوچستان یہ جو مشکلات ہیں یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکنامکلی پاکستان میں کوئی بڑا شیئر آپ کہتے ہیں نہیں کر رہا ہے، ٹیکس جمع کرتے ہو، ٹیکس میں اوپر نیچے کر کے آپ بتاتے ہو کہ بھائی اس میں بلوچستان تو اتنا نہیں ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ چلے بلوچستان میں ہڑتال ہے، جل رہا ہے، تمام شاعرائیں بند ہیں۔ آپ سوچیں یار ایک صوبے کا ایک شاعرہ بھی نہ کھلا ہو، تب بھی حکمرانوں کے کانوں میں جوں نہیں رنگتی ہو، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہ بڑے سیاسی بڑے حکمران جو اسلام آباد پہ بڑا جمع ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں۔ یہ ایک تاثر ہے، یہ تو آج کا نہیں ہے نا، یہ 2002 2004 2005 2006 جو آپ نے آہستہ آہستہ غلطیاں کر کے یہاں تک آپ نے بلوچستان کو پہنچا دیا ہے۔ بلوچستان میں آپ نے جو بلوچستان کے پولیٹیکل پارٹیز کا پولیٹیکل اسپیس تھا، یہ بات کرتا ہے نوجوان نا کہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کیوں بات کرے آپ سے، ہم سے کوئی کیوں بات کرے، ٹیچر سے کوئی کیوں بات کرے، ڈاکٹر سے کیوں بات کرے، مزدور سے کیوں بات کرے، اس کے مسائل کیوں سنے، کیونکہ جو بیٹھے لوگ ہیں نا ان کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا۔ جو اقتدار پر بیٹھے لوگ ہیں بلوچستان میں، وہ تو بلوچستان کے جو سیاسی پارٹیاں نا ان کے اسپیس کو ختم کر کے ان کو لایا گیا ہے۔ آپ کے یہاں تو پھر بھی ایک خوبصورت ہے، آپ کہتے ہیں 47 فارم پولیٹیکل کی جگہ دوسرے پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے لا کے جگہ دی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بدبخت ہوتا بھی سمجھ میں آ جاتا
کہ میری سیٹ نیشنل پارٹی کی لی گئی، ہم سے چھینا گیا ہے، یا پشتونخوا میپ کی سیٹ چھینی گئی ہے، یا بی این پی بلوچستان کی جو سیٹ ان سے لی گئی ہے، یا اے این پی کی سیٹ ان سے لی گئی ہے، یا جمعیت علماء اسلام کی سیٹ ان سے لے کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی پولیٹیکل شخصیت کے حوالے کی گئی، تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی، بلوچستان میں ایک عجیب سا جو ہے ایک جنگی منافع خوروں کی ایک ٹیم ہے، جنگی منافع خور جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جن کا مقصد ہے بلوچستان جلے تو ان کا کاروبار چلے گا۔ اگر کسی کا تصور یہ ہو کہ بلوچستان جلے تو اس کا کاروبار چلے گا، شاعریں بند ہو تو اس کی جو ہے اکاؤنٹس میں اضافہ ہوگا، کرپشن میں اضافہ ہوگا، تو وہ کیوں سوچے اور وہ کیوں اپنے جو ہے یا نمائندے ہیں انہیں آ کر بتائیں کہ بلوچستان کے بارے میں سنجیدہ سوچو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہے نا، کیا ضرورت ہے سردار اختر مہنگل کی، کیا ضرورت ہے خان محمود خان کی، کیا ضرورت ہے ڈاکٹر مالک کی، کیا ضرورت ہے اصغر خان اچکزئی کی؟ یہ کافی ہیں، یہ جو دندہ ہے یہ تو یہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ یہ شریف لوگ تو نہیں کر سکتے ہیں نا۔ یہ جنگی منافع خوروں سے ابھی یہ امید رکھنا کہ وہ کوئی بہتری کی طرف جائیں گے، کچھ بہتر کریں گے، اندرونی طور پر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، یار نمبر پہ اختلاف کوئی ایشو نہیں ہے کہ مسنگ پرسن کتنے ہیں، اگر ایک بھی ہے تو ہے نا، اگر 1000 بھی ہیں تو ہے، اگر 5000 بھی ہیں تو یار کوئی ایشو نہیں ہے۔ ملک میں آئین کیوں ہے؟ پاکستان کا آئین کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک معاہدہ ہے نا، آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، کوئی جرم کرے گا، کوئی ڈی سی اس کو گولی نہیں مارے گا، کوئی ایس پی اس کو گولی نہیں مار سکتا، اس کو گرفتار کرو، اس پہ کیس بناؤ، اس کو عدالت میں پیش کرو۔ یہ کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کو پھانسی دینی چاہیے، اس کو نہیں دینی چاہیے، یہ فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے نا، یہ تو ہمارا معاہدہ ہے، یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن یہی تو معاہدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو اس ملک میں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا احترام کرو بابا، اس کا احترام کرو، اسی نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہے، احترام کرو سیاسی جماعتوں کا، احترام کرو قومی وحدتوں کا، احترام کرو لوگوں کا، انسانی حقوق کا۔ آج تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ان معاملات پہ کوئی سنجیدہ کہتے ہیں ہم سے بات نہیں کریں، تم سے بات کیسے کرے گا؟ تم پہلے اپنا رویہ تو تبدیل کرو بربخت، یعنی تمہارا رویہ پولیٹیکل نہیں ہے، تم پولیٹیکل بات کرنا نہیں چاہتے ہو، تم ان کو چھوڑو جو جنگی حکمت عملی اپنائے ہوئے، جو سیاسی حکمت عملی اپنائے ہوئے، آپ نے ان سے کہاں بات کی ہے؟ بلوچستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ ان سے کیا یہ بات کر رہے ہو؟ آپ ان کے ساتھ یہ آپ کا رویہ ہے، اسی کو کہتے ہیں سیاسی رویہ جو بلوچستان میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ انتہائی گمبھیر اور سنجیدہ مسائل ہیں، اس پہ آج ہم بیٹھے ہیں، یہ بڑی بات ہے، یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس ملک کے استحکام میں ہے۔ اس ملک کا استحکام اس میں نہیں ہے کہ آپ زبردستی کرو گے، اس کا استحکام اسی میں ہے کہ قوموں کی خود مختاری آپ تسلیم کرو گے، قوموں کا جو اختیار ہے اس کو تسلیم کرو گے، سائل وسائل پہ ان کا جو حق بنتا ہے، ان کا جو رائٹ ہے، اس کو تسلیم کرو گے۔ آپ نے تمام بارڈرز بند کر دیے ہیں، ملک کو ایک جنگی صورتحال میں کر کے آپ اسلام آباد میں سکون سے بیٹھے ہو، کہ کب تک بیٹھو، کیسے بیٹھو، کیسے چلاؤ گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو سیکیورٹی نقطہ نظر ہے، یہ جو سیکیورٹی نقطہ نظر ہے حکمرانوں کی،
اس کو تبدیل کرنا ہوگا. اس ملک میں یہ تمام مسئلے سیاسی ہیں اور یہ سیاسی گفت و شنید اور سیاسی بات چیت سے ہی حل ہوں گے. جہاں تک دیکھیں یہ بات آپ نے جو ویڈیو دکھائی نا بڑی کمزور آپ کی بھی ہے. آپ نے صرف وہ گاڑیاں جلائی, آپ نے گھر تو کسی کا نہیں دکھایا, آپ نے وہ لاشیں تو نہیں دکھائی جو روزانہ لوگ اٹھاتے ہیں. جو بلوچستان کی حقیقی صورتحال ہے وہ تو کہیں نہیں ہوا, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی ایشو نہیں. جو گاڑی چلی ہے وہ بھی بلوچستان ہوتی ہے, وہ بھی نہیں چلنا چاہیے. شاعروں پہ گاڑی چلانے کا جو سلسلہ ہے, کاروبار کو جو برباد کرنے کا سلسلہ ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کی بھی کوئی اجازت نہیں. کوئی میلیٹنٹ ہو, آپ کیسے, اگر کوئی آزادی پسند ہے, کیسے آزادی ہے؟ آپ لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتے اور آپ آزادی کی بات کرتے ہو, یہ کیسا ممکن ہے؟ آپ آزادی پسند ہو, آپ سیاسی جماعتوں کو کام کرنے نہیں دیتے ہو, آپ کیسے آزادی پسند ہو گے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ روزانہ گاڑیوں کو روکتے ہو, لوگوں کو ہراساں کرتے ہو. اپنی بات بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے کابرین ہیں, ہمارے بڑے ہیں, سیاسی رہنما ہیں, وہ بھی بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ بلوچستان ایک تو جو سیاسی اسپیس ہے اس کو جو ہے اس کی بحالی ضروری ہے. انتخابی حمل میں جو رکاوٹ ہے نا, جو بدماشی ہے, وہ رکنا چاہیے. 18 میں بھی یہی ہوا, 24 میں بھی یہی ہوا, دونوں غلط. ہم اگر باری باری کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی غلط. آج اگر پیپلز پارٹی باری کا انتظار کرے, آج اگر مسلم لیگ باری کا انتظار کرے, ایون آج پی ٹی آئی باری کا انتظار ہے, تو غلط ہے. یہ تو نہیں ہونی چاہیے. جس نے بھی آنا ہے, ہم کہتے ہیں جو بھی آئے, ہمیں ایک ووٹ بھی نہ ملے, ایک ووٹ بھی نیشنل پارٹی کو بلوچستان میں نہ ملے, اگر بلوچستان میں سیاسی لوگ آ جائیں گے, ہم سلام, سب کو سلام. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی آ گئے تو انتخابات صاف شفاف ہے. نہیں, ہم نہ ہوں بھئی, لیکن وہ تو نہ ہو جس بدبخت نے الیکشن ہی نہیں لڑا ہے وہ کامیاب ہو کے آ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے سر, کوئٹہ کے باقی جوڑے آپ زیادہ دیر اگر کسی نے بلوچستان کا دوسرا کونا نہیں دیکھا, کوئٹہ تو ہم نے سب نے دیکھا ہے. کوئٹہ شہر ہے, 9 صوبائی سیٹیں ہیں, 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. ایک مجھے بتاؤ, ایک بھی عوامی نمائندہ مجھے بتاؤ. یار ایسے لوگ ہیں جن کا شکل دوسرے سے نہیں ملتا, جن کی زبان دوسروں سے نہیں ملتی, جن کا اس علاقے سے تعلق نہیں, وہاں سے جیت کے آتے. یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی کوئی مذاق بھی ڈھنگ کا ہونا چاہیے. یعنی آپ جو کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کر کے بلوچستان کو آپ ایک اور آپ منہ میں دھکیلنا چاہ رہے ہو. بالکل دھکیلا جا رہا ہے بلوچستان. بلوچستان میں اگر نوجوان انسرجنٹ ہیں, غصے میں ہیں, ناراض ہیں, یا کچھ ہیں, غلط ہیں, صحیح ہیں, وہ الگ ہے. لیکن ریاست کی تو اپنی ذمہ داری ہے نا, سیاسی جماعتوں کی بڑوں کی تو اپنی ذمہ داری ہے نا. ہم تو ان کو نہ دھکیلیں نا آگ میں, خون میں. ہم تو اپنی ذمہ داری ادا کریں. ہم تو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا سیاسی رول, اپنا سیاسی کردار, اپنا سیاسی عمل جو ہے ادا کریں. اور ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, ویسے پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی کو چیزوں کو دیکھنے کو اپنا جو ان کا جو شاید ان کی نظر ہو, 2-4 چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہو, وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے. یہ صوبوں کی جو